الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أعطيته وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات اکرام، طلبہ اعزام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میری ماں بہنوں، آج کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کی اس جامعہ رحمانیہ گودرا کی سالانہ پروگرام میں ملاقات ہو رہی ہے. پروگرام تو ویسے ہم دیتے بھی رہتے ہیں اور دوست آتے بھی رہتے ہیں، لیکن آپ کے پروگرام پر پورے اترنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی تھی. کافی مرتبہ آگے گیا، کافی مرتبہ پیچھے آیا. اللہ جزائے خیر دے مدرسے والوں کو کہ انہوں نے جلدی معذرت قبول کر لیتے تھے. اب یقین مانے کہ آج جب میں پہنچ گیا اور اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں تو مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ میں اپنے وعدے پر پورا اتر گیا. سے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے ایسے حالات میں جہاں پہنچنا مشکل ہو، پنجاب میں موسم کے حالات اور یہاں دوسرے حالات، تو میرے شیخ فرماتے تھے میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. دوستو الحمدللہ ادارے کی کارکردگی، بچوں کا ختم قرآن، بچوں ختم قرآن، دور حدیث کی طالبات، یہ وہ ثمرہ ہے
جو آپ کو یہ مدارس دیتے ہیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے کہ آپ کیا دیتے ہیں اور بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے. آپ کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. علماء موجود ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلی امتوں میں جانوروں کو بھی استعمال کرانے کی اجازت نہیں تھی. میدان میں ڈال دو، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے گی، اور جو مقبول نہیں ہوگی جو چیز وہ ویران پڑی رہے گی. کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنا جانور لے جا کر اس چیز کو، اس اناج کو کھلا دے. آمدن اجازت نہیں تھی. خود جانور کھا لے تو الگ بات ہے، انسانوں کے تو استعمال کی قطعاً اجازت نہیں تھی. یہ اس قابل نہیں ہے یہ مال کہ اس کو کوئی انسان یا جانور استعمال کر سکتا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پر احسان ہے کہ وہ چیز جس کے استعمال کی انسانوں کی اجازت نہیں تھی، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تھی، اس کے استعمال کی اجازت دے دی، اس کو پاکیزہ قرار دے دیا. یہی مال، یہی زکوٰۃ اور خیرات اور صدقے کا مال دینے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور لینے والے کے لیے بھی پاکی کا ذریعہ ہے. اس کے لیے طیب اور پاک مال ہے. آپ یہ ان مدارس پر خرچ کرتے ہیں اور مدرسہ اس کے بدلے میں تمہیں عالم دیتا ہے، تمہیں حافظ دیتا ہے، تمہیں قاری دیتا ہے، تمہیں اللہ والے دیتا ہے، تمہیں مجاہد دیتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں جس میں ادنا مال ڈال کر اس کو دوسری طرف سے اعلیٰ نکل آئے، لیکن مدرسے ایک ایسی مشین ہے جس میں ڈالتے کیا ہو نکلتا کیا ہو. ایک ایک عالم دین حفاظ بیٹھے، نص صریح ہے کہ ایک حافظ کے ہاتھ میں 10 پاسپورٹ ہوں گے جنت میں جانے کے. جس کو دے دے گا جنت میں جائے گا، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اور عالم کے بارے میں کیا ہے؟ مولا علی قاری امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا. ہماری ماں بھی بڑی عجیب تھی، موقع پر سوال کر کے پوچھ لیتی، امت کے لیے راستہ کھل جایا کرتا. اس لیے پیغمبر اسلام نے ان کا نام رکھا تھا موفقہ، اے توفیق دی ہوئی، یا موفقہ. ہر موقع پر سوال کر کے امت کے لیے راستہ پوچھ لیے. دیکھیں آپ، اس لیے گھر کے سارے علوم آپ نے سمیٹ لیے. اس لیے ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر السلام کی ازواج مطہرات میں 2 مقصود تھی، 2 خواتین مقصود تھیں، باقی ان کی معاون تھیں. اور میں پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ام المومنین کہ جس نے پیغمبر سلام کے اس دور میں پیغمبر سلام کا ساتھ دیا جس وقت اپنے بھی آپ کا ساتھ دے کر تیار نہیں تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ساتھ دیا جب کفر ٹوٹ کر آپ کے اوپر آ پڑا. اما خود پیغمبر سلام کے ساتھ جہاد میں جایا کرتی تھی. فرمائے 2 مقصود تھی، ایک نے مکی زندگی سنبھالی، ایک نے مدنی زندگی سنبھالی، باقی ازواج مطہرات ان کی معاون تھی. معمولی بات نہیں ہے. تو ہم عائشہ صدیقہ نے سوال پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم کتنے لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے؟ سوال ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مفاتیح الغیب میں سند کے ساتھ حدیث کو نقل کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے لوگوں کے عالم بخشش کرا سکتے ہیں. سفارش کرے اس کی سنی جائے گی. یا تم مولوی صاحب کی سفارش نہیں مانتے، آگے سفارشوں کی ضرورت پڑے گی.
حضرت تھانوی رحم اللہ کی گر کی بات جان لو، اور میں دنیا میں بااختیار لوگوں سے تم دوستی رکھتے ہو کہ ہمیں یہ تھانے کچہری میں کام آئے گا، کہا کہ کچھ بااختیار آخرت کے بھی ہیں، ان سے بھی دوستی رکھو وہ تمہیں وہاں کام آئے گا۔ کوئی حرج ہے کسی مولوی صاحب کی دوستی سے کوئی نقصان ہوگا تمہیں؟ کوئی نقصان نہیں، کہ جب اس کے پاس جاؤ گے اچھی چائے پلائے گا۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولانا آپ کی تو چائے میں دودھ بھی خالص ہے یہاں پر، کہ سارا خالص مال ملتا ہے یہاں۔ جتنے آسمان کے ستارے پھر اس کی مرضی ہے وہ جتنوں کی سفارش کرے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عالم دین جب بنتا ہے 8 سال، میں بنول ٹاؤن میں پورے 8 سال رہا ہوں، ایک دن کم نہیں، بڑی کوشش کی دن کم ہو جائے، کم نہیں ہوئے۔ اس وقت تو وفاق بھی نہیں تھا، ورنہ وفاق نے تو کافی دن کم کر دیے، اس میں تو 15 شعبان کے بعد امتحان ہوتے تھے تاکہ بالکل کوئی دن کم نہ ہو، پر رمضان سے ایک دن پہلے ہی گھر پہنچے تو روزے شروع ہو جائیں۔ گھر کی پراٹھوں اور ان کا بھی مزہ نہ لے سکے، رمضان شروع ہو گیا، پھر رمضان شروع ہو گیا تو بس، اور ادھر ختم ہوا اور 6 شوال کو پھر مدرسے میں حاضری۔ تو آپ مجھے بتائیں 8 سال ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، اس پر 1000 لوگوں نے خرچہ کر دیا ہوگا، 500 نے خرچہ کر دیا ہوگا، وہ عالم بن گیا۔ سب مسافر ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا کن کن حالات سے یہ مدرسوں میں طالب علم گزرتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ لیکن چونکہ پیغمبر سلام کی بشارت ہے کہ یہ حق والوں کی جماعت قیامت تک رہنے والی ہے، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ہم اہل حق نہ ہوتے، انگریز سے لے کر آج تک ہر ایک ہمیں مٹانے کے لیے آیا کہ ان کو صفحاتی سے مٹا دیا جائے، کہا کہ ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ حق بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔ الاسلام یعلا یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آتا ہے مغلوب نہیں ہوا کرتا۔ اب دیکھیں مدرسے زیادہ ہو گئے کم ہو گئے، بولو طلبہ زیادہ ہو گئے یا کم ہو گئے؟ محبت کرنے والے مدرسے کم ہو گئے زیادہ ہو گئے؟ اس پر نہ جایا کرو جی فلاں جگہ یوں ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اس پر نہ جاؤ، حقیقی حالات کو دیکھا کرو۔ الحمدللہ مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی، کبھی مایوسی، کیسے بھی حالات آئے، بڑے بڑے دینداروں کے ٹانگیں کانپ گئی، یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حق پر تھا ایسا ہو گیا۔ نہیں، آپ نے روایت نہیں پڑھی کہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کس پیغمبر کے ساتھ تمہاری جنگیں ہوئی ہیں، کہا کہ ہوئی ہیں، کہا کہ جنگوں کی کیا حالات تھے، کہا کبھی جیتتے تھے کبھی ہارتے تھے، فرمایا اسی طرح یہی پیغمبروں کی شان ہے کہ وہ کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، لیکن والعاقبۃ للمتقین، لیکن جب انجام آتا ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نتیجہ ان کے ہاتھ میں۔ چنانچہ دنیا میں دیکھ لیں، جہاں باطل کے ساتھ کشتی ہوئی، ایک وقت کو باطل غالب آ گیا، لیکن 2 پہلوان لڑتے ہیں تو جب تک کسی کی مکمل پیٹھ نہ لگ جائے، ریفری اعلان نہ کر دے ہارنے کا، اس وقت تک کسی کے اوپر نیچے گرنے سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے کیسے حالات سے گزر کر یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، بہت سے 1-2 افسر کل ملنے آئے، ان کو کہا میں نے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ جو یتیم بچے پڑھ رہے، غریبوں کے بچے بھیک مانگ رہے ہوتے، مدرسہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ معاشرے میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کے چلتا ہے اور اسلام کی خدمت کرتا ہے۔ کسی گاؤں میں بیٹھا ہے، کہاں کہاں بیٹھے، میرا تو بہت آنا جانا ہوتا ہے، میں گاؤں میں گیا، انڈیا کے بارڈر پر وہ گاؤں تھا، میں حیران ہو گیا اس گاؤں میں پہنچ کر،
کہ 150 کے قریب حافظ اور عالم اس گاؤں میں تھے. حالانکہ ہم بڑی مشکل سے اور مشقت کے ساتھ پہنچے. میں نے کہا یار یہ چھوٹا سا گاؤں اور ماشاءاللہ سارے داڑیوں والے حافظ جی، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، اگرچہ سارے وہی نہیں تھے لیکن اس دن آئے ہوئے تھے اہتمام کے ساتھ کہ یہ فلاں جگہ کام کر رہا ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ. پتہ چلا کہ ایک مولوی صاحب بوری بستر باندھ کر اس گاؤں میں بیٹھ گیا. لوگوں کے نہ عقیدے ٹھیک تھے نہ اعمال ٹھیک تھے. پھر گاؤں کی جہالت مزید تھی. شہری تو پڑھا لکھا ہوتا ہے، بات بھی سلیقے سے کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے تو تہذیب کے لبادے میں گالی دیتا ہے. اگر لکھنؤ کا ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہے. لیکن گاؤں دیہات میں ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدینہ کی عورتوں نے ہماری عورتوں کو زبان دراز بنا دیا ہے کیونکہ یہ گاؤں والی ہیں، یہ اپنے آدمیوں کو سیدھے سیدھا سنا دیتی ہیں. وہ شہری تھی، وہ ادب سے بات کرتی تھی کہ مطالبہ، لیکن جب سے مدینے میں آئی ہے تو انہوں نے بھی ان سے سیکھ لیا کہ سیدھی سنا دو. چنانچہ ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا گجراتی میں تقریر کروں؟ کیم چھو ہارو چھے. ہمارے حضرت والا ساؤتھ افریقہ بہت جاتے تھے. میں نے بھی لطیفہ سنایا تھا، مولانا صاحب لینے گئے تو بیویوں کی بات آ رہی تو ایک گجراتی دوست نے کہا حضرت میری بیوی بڑی سخت ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ. حضرت نے وظیفہ بتایا کہ پھونک مارو اس کو، دم کرو، ہو دم ہو تو مار دے گی مجھے، یہ تو جادو کرتا ہے مجھ پر. حضرت نے فرمایا نہیں، تمہیں کیا مشکل ہے، دم رکھ کر منہ میں دم رکھ لو، قریب جاؤ گا کیم چھو، دم کا دم، حال کا حال پوچھ لی، کیف حالک. حضرت بڑی باتیں سناتے تھے. ویسے بھی ہمارے بہت دوست ہیں، بنور ٹاؤن میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. بہت سے گجراتی کلچر کی چیزیں اب ہماری عادت بن گئی. پھر بعد میں میمنوں سے دوستی ہوگی تو ملتا جلتا کلچر. خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے. بولتی بہت ہے، سناتی بہت ہے، عورتیں بے نقص سناتی ہیں ماشاءاللہ. ویسے اس پر ایک علمی تحقیق بھی ہوئی ہے کہ عورتیں کیوں اتنی سناتی ہیں. بات یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس کو روزانہ 24,000 الفاظ کہنے ہوتے ہیں. تو بندہ تو اپنی جو وکیبلری ہے یا اپنی میگزین ہے وہ باہر خالی کر کے آ جاتا ہے، اور عورت کی پوری سلامت ہوتی ہے تو اس کو پوری تو کرنی. تو شکایت لے کے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، یتکلم الحق والا لسانہ، جس کی زبان پر حق بولتا ہے. فرمایا میرے صحابہ میں عمر. عجیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی تھی. ادراک کر لیتے تھے فوراً، دیکھ کر ادراک اندر تک دیکھ لیتے تھے. اب حضرت امیر المومنین کی اہلیہ شکایت کر رہی، دیکھو آپ نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. شکوے تو ختم نہیں ہوتے خواتین کے. تو وہ آدمی اپنی بیوی کی جو شکایت کرنے آیا تو آواز باہر آ رہی تھی. ایسے مکان تو نہیں ہوتے تھے آج کل کی طرح کی، جھونپڑی نہیں تو ہوتی تھی. تو اس نے کہا بھائی یہاں تو امیر المومنین کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے، تو میرا کیا مسئلہ حل کریں گے. تو چل پڑا. تو فوراً آپ کو ادراک ہوا کہ باہر کچھ سائل آیا ہے. آپ کے باطن میں فوراً یہ بات آئی. باہر نکلے تو آدمی جا رہا تھا، فرمایا بلا ادھر آؤ. کیوں جا رہا ہے؟ اور کہا نہیں بس میں ادھر گھوم رہا تھا. نہیں، جو اندر کی بات ہے بتا.
انہوں نے بتایا ابھی یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا تو میرے ساتھ بھی پیش آتا ہے. فرمایا کہ تیری بیوی ایک بیوی نہیں، ایک عورت نہیں ہے، اس کی ذمہ داریوں کو دیکھ. یہ تیری مورچن بھی ہے، تیری دھوبن بھی ہے، تیری دائی بھی ہے، تیرے بچوں کی ماں بھی ہے. ایک عورت ایک گھر میں جتنے کاموں کو انجام دیتی ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. اتنا آسان پیکج مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے اتنا آسان نہیں، عورتوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کا گھر میں کام کاج ایسے ہے. تو میرے دوست، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دینی مدارس سے ہمیں کیا ملتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے، سب مدرسوں سے نکلے. جتنے بڑے بڑے لوگ، آپ کسی بزرگ کا نام لے لیں، اس کی ابتدا دیکھ لیں تو کسی مدرسے میں پڑھتا تھا، یہیں سے شروع ہوتا ہے. علم سیکھتے ہیں، پھر بزرگی ملتی ہے. تو بہت کم ایسے بزرگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لدنی علم عطا فرماتے ہیں، ورنہ پہلے کسبی علم سیکھنا پڑتا ہے، پھر لدنی علم ملتا ہے. حضرت مولانا یوسف الدھامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہاول نگر میں یہ بڑی پیاری مثال دی تھی کہ جب تم نلکا لگاتے ہو جس سے پانی زمین سے، ہینڈ پمپ جس کو کہتے ہیں، تو پہلے تم 1-2 لوٹے اس میں ڈالتے ہو جس سے اس کا وہ زمین تر ہو جاتی ہے. پھر جب تم اس کو زور لگا کر پانی کھینچتے ہو تو پہلے وہ 1-2 لوٹے ہی آتے ہیں، لیکن پھر زمین سے آنے لگتا ہے. یہ تھوڑے سے جو کسبی علوم ہوتے ہیں، جب ان کے تقاضے پر انسان عمل کرتا ہے، پھر وہمی علوم آسمان سے آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے دل کی زمین کو اس لوٹے کے ساتھ تر کرو جو استاد نے تمہیں دیا ہے، معمولی نہ سمجھو. پھر یہی دل کی زمین سے حکمت کے چشمے ابلنے لگے، ایسی ایسی باتیں آنے لگے گی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن خالصتاً وہابی علوم یہ کسی کا مقدر ہے. جو بھی ہوتے ہیں ایسے بزرگ ہیں، کچھ نہیں پڑھا لیکن اللہ نے حکمت کی جاری کر دی. لیکن جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ پہلے کسبی علوم پھر وہابی علوم آتے ہیں. ناچہ جتنے بزرگان دین ہیں، خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بالکل ہمارے قریب، بہاول نگر کے قریب ہے پاک پتن شریف، یا ملتان کے قریب کہیں رہتے تھے لوگ. حضرت بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے. آج فجر کی نماز پڑھی تو ایک نوجوان آیا، دیکھا یہ مسافر ہے، تھوڑی خدمت کی. کہا حضرت آپ کا تعارف؟ کہا مجھے بختیار کاکی کہتے ہیں. حضرت کا تو نام نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے عرب سے لے کر عجم، بخارا، سمرقند تک ان کا نام تھا. انہوں نے حضرت آپ اچھا بختیار کاکی، حضرت مجھے بیعت کر لیں. بیعت کر لیں. فرمایا نہیں، جاؤ پہلے افغانستان جا کر علوم حاصل کرو، علوم شریعہ، پھر میرے پاس دلی آنا، پھر میں تمہیں علوم باطنی سکھاؤں گا. 6 سال رہے وہاں، پھر وہاں گئے. پھر اللہ نے جو تلاوت عطا فرمائی تھی، جو لکھا نا شکر گنج، ہم تو شکر گنج مانے سمجھتے ہیں کہ وہ میٹھے کا ایک قصہ ہے، یہ کنکریاں میٹھا بن گئی، لیکن اصل وجہ یہ لکھی محققین نے کہ حضرت جب تلاوت کرتے تھے نماز میں تو لوگوں کو ایسے لگتا تھا جیسے میٹھا ان کے اندر جا رہا ہے.
تو مولا رومی فرماتے ہیں کہ نام اوچو بر زبان امی ربت، کہ جب مولا کا نام میری زبان پر آتا ہے، ہر بنے منہ جو اصل می شبت، تو میرے ہر بال سے شہد کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس قرآن مجید میں، اس اللہ کے نام میں آج بھی وہ لذت ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے تھے ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں بخار چڑھا ہوا ہے، گناہوں کا بخار۔ جب کسی کو بخار ہو تو میٹھی چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، پیغمبر السلام کی روایت کو دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے کوئی معجزہ دیا، جس معجزے کی بنیاد پر لوگ اس پر ایمان لائے۔ ہر نبی کو دیا معجزہ، نبی معجزہ لے کر آتا ہے، معجزے سے ثابت کرتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ معجزے کا معنی یہ ہے اگلے کو عاجز کر دے، عقل عاجز ہو جائے، نہ اس کا مثل لا سکے اور نہ اس کی حقیقت پہچان سکے۔ معجزے کا معنی عاجز کرنا۔ ہر نبی کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، ید بیضا دیا، انہوں نے السلام کو کشتی دے دی، سلیمان السلام کو تخت دے دیا، عیسیٰ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا رکھ دی، اندھے پہ پھیرتے ہیں دیکھنے لگ جاتا ہے، بیمار پہ پھیرتے ہیں صحت مند ہو جاتا ہے، چڑیا پہ پھونک مارتے ہیں اڑنے لگ جاتے ہیں، مردے پہ پھونک مارتے زندہ ہو جاتا ہے۔ سارے معجزات قرآن نے بیان کیا، لیکن ہر نبی کا معجزہ ان کے جانے کے ساتھ ہی چلا گیا، کام نہیں کرتا۔ موسیٰ السلام کا عصا موجود رہا ہے، بلکہ آج تک شاید موجود ہے کسی جگہ، کہتے توپ کاپی میں رکھا ہوا ہے ترکی میں، نسبت ہے کہ موسیٰ کا عصا ہے، لیکن ان کی زندگی میں ان کے بعد بھی سینکڑوں سال تک رہا، لیکن کام نہیں کرتا تھا، سانپ نہیں بنتا، کشتی بھی رہی چلتی نہیں ہے، تخت تھا سلمان اڑتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ اللہ کا کلام تھا، جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ فرمایا اس لیے میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ اب بھی موجود ہے اور زندہ ہے۔ جو قرآن مجید ہے یہ معجزہ ہے۔ اس لیے ابن قیم الجوزی فرماتے یہ جو بچوں کے سینے میں قرآن جمع ہوتا ہے، جو علماء کے سینوں میں قرآن حدیث جمع ہوتا ہے، ان کے حافظے میں ہزاروں لاکھوں مسائل اور حدیثیں ہوتی ہیں، فرمایا یہ سب پیغمبر السلام کے معجزات ہیں کہ وہ امت جس کو امت امیہ فرمایا، کہ وہ امت جو پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے ان کو علوم دیے ہیں تو ساری امت کے بڑے بڑے عالم حافظ ہو گئے۔ آپ جائیں تورات والوں کے پہ جائیں، یہودیوں کو بڑا ناز ہے، بڑا ناز ہے یہودیوں کو، جاؤ ان کے کتب خانوں کو جا کر دیکھو، یہ دکھاؤ تم نے تورات پر کیا کام کیا ہے، موسیٰ السلام کے ملفوظات پر تم نے کیا کام کیا، ان کے حدیث پر کیا کام کیا۔ موسیٰ السلام کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے، کتنے یہودی وہاں پر قبر پر حاضری دے رہے ہیں، جا کے دیکھو۔ عیسائیوں کو پوچھو، تم پورے دنیا پر قابض اس وقت، انجیل پر کیا کام ہے تمہارے کتب خانے میں، مذہبی کتب خانے میں دکھاؤ کتنی کتابیں رکھی، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ادھر قرآن سے، صرف قرآن سے متعلق حضرت بنوری فرماتے 3.5 لاکھ تفسیریں صرف قرآن کی لکھی جا چکی ہیں، اور ذخیرہ حدیثوں کو دیکھا جائے تو اللہ اکبر شمار ہی نہیں۔ نحن امت امیہ، ہم پڑھی لکھی امت نہیں ہے، لیکن جب پڑھنے پہ آئے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، 30 سپارے سینے میں جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون، ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں۔ آج ان کو حافظ کا ٹائٹل دے دیا اللہ نے اپنے نام میں سے، کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ خاص ڈیوٹی لگ گئی ان کی، آج سے یہ حافظ ہے، اللہ کا نام ہے نا حافظ،
رکھ لینا اس کی، وہ ٹوٹ گئی۔ حافظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن خاص قرآن کے محافظین کے لفظ حافظ استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے۔ عجیب بات ہے، کام تو لے رہے ہیں ان بچوں سے، ہمیں اور آپ سے نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کام کتنا اونچا، کہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارا تو نسبت نہیں کرتا کہ تم نے حفظ کیا، تم نے کچھ کیا، اس لیے کہ تمہارے بس میں نہیں۔ الرحمن علم القرآن، میری شان رحمت شامل ہوتی ہے تب جا کر یہ علوم سینے کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے نسبت بھی اپنی طرف کر لی، کیونکہ کہنے والے کہیں گے یہ خلق الانسان ضعیفا، اتنے کمزور انسان نے کیسے اتنا بڑا کام کر لیا؟ فرمایا کہ نہیں، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں مارا، ہم نے مارا ہے۔ آپ نے تو مٹھی بھر کے جناب وہ کنکر مارے تھے اور ہم نے سب کی آنکھوں کے پہنچا دیا، رسول اپنی طرف نسبت کر لی کہ ہم نے کیا ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ قرآن مجید کا یاد کرنا، علوم دینیہ کا یاد کرنا، عالم بننا، حافظ بننا، عالمہ بننا، قاریہ بننا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا انا لہ لحافظون، فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم ٹائٹل ان کو دیتے ہیں، کام کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں۔ ورنہ کہنے والے کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، ایک آدمی نوجوان ہو 15-20 سال کا اور 2 کروڑ کی گاڑی لیے پھرتا ہو تو آپ کہیں گے اس کی گاڑی ہے؟ یار اس کا ابا کوئی ساؤنڈ پارٹی لگتا ہے، اس کا ابا کوئی امیر کبیر ہے، یہ نوجوان لیے پھرتا ہے۔ اگر کہا جی میری ہے، میں نہیں رہا کہ تو کہاں سے لے سکتا ہے؟ کیا پیتی کا شورما تو کہاں سے لے سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی اعتراض نہ کر دے۔ کس طرح 30 سپارے سینے میں جمع کر لیے، بالکل زیر و زبر کے ساتھ، زیر و زبر میں فرق نہیں، کوئی زیر و زبر، جیسے نازل ہوا ویسے پڑھا جا رہا ہے، ایسا خالص مال ہے۔ 2 چیزیں بڑی خالص ہیں، قرآن مجید جو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے گھروں میں ہر جگہ ہے، اور رسول اللہ کی ذات جو مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ مفسرین عجیب نکتہ لکھا ہے، یہ نہیں کہا شک نہ کرو قرآن میں، لا ریب فیہ، اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا، اس میں شک کوئی زور بھی لگا لے میں شک کروں کیسی ہوگا؟ دن میں سورج نکلا ہو کہ نہیں نکلا، رات ہے، لوگ یا تو اس کو پاگل کہیں گے بلکہ اپنے آپ کو بھی کہے گا میں پاگل ہوں، یہ ساری دنیا کہتے ہیں سورج نکلا ہے اور میں کہتا ہوں نہیں نکلا۔ قرآن نے کہا لا ریب فیہ، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں شک نہ کرو، کہا کہ اس میں شک کر ہی نہیں سکتے، تم زور لگا کر دیکھ لو، اگر اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہوتی تو وہ کر لیتے۔ جو فصیح اللسان تھے، افضل عرب قریشی تھے، وہ شک و شبہ اس وقت پیدا کر دیتے، آج تک کہیں منقول نہیں کہ شک و شبہ کر سکے ہوں، آج ہی آ گئے، انہوں نے کہا ہم اس کا مثل نہیں لا سکتے۔ راتوں کو میٹنگیں ہوتی تھی، شیطان بھی اس میں آ کر بیٹھتا تھا، شیخ نجدی کی شکل میں مشورے ہوتے تھے، آیتیں بنائی جاتی تھی کہ بھائی آسان چیلنج، ایک آیت بنا لو، ایک آیت تک چیلنج آ گیا، پہلے سورج سے اترا، کم ہوتے ہوتے ایک آیت تک آ گیا، ایک آیت اس کی بنا لو، ساری رات سر جوڑ کر اتنے فصیح اللسان جن کے اشعار اگر دیکھے جائے انسان حیران ہو جاتا ہے، قرآن کا مثل نہ لا سکے، قرآن کا اس میں شک پیدا نہ کر سکے، اور خود بھی ان کے اندر یقین تھا، ایقنتھا انفسہم، ان کے دل کو یقین تھا، دلوں میں ان کے یقین تھا کہ یہ قرآن سچا ہے، لیکن اوپر سے وہ نہیں مانتے تھے۔ لا ریب فیہ قرآن نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان کام کی نسبت اپنے طرف، انا لہ لحافظ، ہم بات کر رہے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، مدرسے والوں کے لیے بھی، آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہمارے کام کی نسبت اپنی ذات طرف رکھی، ہم نے کیا، ہم کرنے والے ہیں، تم نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں، تم میرے آلے کے طور پر استعمال ہو رہے ہو۔ بتاؤ بھائی، مجھے بتاؤ
رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں، تو بتاؤ ہماری کتنی قیمت کائنات میں بڑھ جائے گی کہ ہمیں مولا استعمال کر رہا ہے، ربا استعمال کر رہا ہے، جو پیسہ دے رہا ہے اس کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چین کے رہنے والے تھے، چین سے آئے تھے میرے والد پڑھنے کے لیے دیوبند میں، پھر باول نگر میں آ گئے، ان کے استاد لے گئے، باول نگری ہو گئے، چینی سے باول نگری۔ یہ کیا کیا مجاہدات، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی دین کے لیے، کہاں سے چلے کہاں آئے۔ وہاں مدرسہ قائم کیا باول نگر میں۔ مولانا صاحب جو ہمیں لینے گئے تھے، کہتے جب میں سال لگا رہا تھا تو میں باول نگر آپ کے مدرسے میں آیا تھا، اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر سرحد مضبوط کر دی بزرگوں نے ڈیوٹی لگا کر۔ اگلے دن ہمارے دوست آئے تھے، ہم ان کو بارڈر پر لے گئے، اکثریت داڑھی والوں کی۔ انہوں نے کہا یہ سب جامع علوم کا فیض ہے، انہوں نے کہا سارے پکے لوگ یہاں بٹھائے ہیں، گڑبڑ ہو جائے تو بھاگے نہیں، کیونکہ جب عوام بھاگ جائے تو فوج بھی ناکام ہو جاتی ہے، تو پیٹھ پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں اس کام کی کہ ہم نے یہ کام کرایا ہے، تو مالے کے طور پر ہو۔ آپ مجھے بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی باری آئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا غار المزار یار غار کا واقعہ آپ کے سامنے، آپ نے سنا ہوگا ان دنوں میں کہ تذکرے آئے، کہتے بڑے بڑے قلعے حفاظت نہ کر پاتے جو اللہ نے مکڑی کے جالے سے اور ایک کبوتری سے کرا دیا، چوکیدار کبوتری اور دروازہ جالا، اندازہ کریں۔ اور حفاظت کس کی ہو رہی؟ سبحان اللہ، رسولوں میں سب سے اونچا، اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا ان کی حفاظت ہو رہی، سید الرسول کی حفاظت ہو رہی، اور سید الصدیقین کی حفاظت ہو رہی۔ اور حفاظت کرنے والے، کبوتر تو ویسے انسان کو دیکھ کر ڈر جاتا، سب سے زیادہ ڈرپوک پرندہ کبوتر ہے، بلی کو دیکھتے تو آنکھ بند کر لیتا، میں محفوظ ہو گیا۔ لیکن مثل مشہور ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے جان نہیں بچنے والی، ہمت کرے۔ اور مکڑی، قرآن نے کہا اوہن البیوت، سب سے کمزور گھر، تو معلوم ہی ہوا کمزور وہ ہیں جن کے پیچھے مولا نہ ہو، جن کے پیچھے مولا ہو اس سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں۔ ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہم کمزور ہیں، معاشرہ بھی ہمیں کمزور سمجھتا ہے، دین پڑھنے پڑھانے والوں کو بیچارہ بیچارہ لفظ بولتے رہتے، یہ بیچارے تن، یہ بیچارے مدرسے والے بیچارے، لیکن غیروں نے پہچانا ہے، کہتا نہیں مدرسہ جب نام آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار میں ایک ملک میں گیا، انہوں نے کہا یہاں تو بڑی سیکورٹی سخت ہے، آپ کی تو بڑی تفتیش کریں گے، آپ کو تو پتہ نہیں کتنی دیر لگائیں گے۔ میں 5 منٹ میں ہی باہر آ گیا، سب کی تفتیش، جن پینٹ شرٹ تھی سب کی پینٹ شرٹیں اتار رہے تھے، کیونکہ پینٹ کے نیچے وہ پہنتے ہیں کیا نام ہے، انڈر ویئر ہے، کہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے انڈر ویئر، اپنے یہ غلطی نہ کرنا۔ خیر 5 منٹ میں باہر آ گیا، دوستوں نے کہا بھائی ہم تو سمجھے آپ تو بس 2-3 گھنٹے بعد باہر رہیں گے۔ پھر ایک دوست بڑا سمجھدار تھا، کہا کہ نہیں اصل میں آپ کی حیات دیکھ کر وہ جو افسر ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے رہتے، یار اس کو تو نکالو جلدی کرو، یہ تو جائے یار، اس کو دیکھ کر دل کو کچھ ہوتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ جیسا چہرہ مہرا، اللہ نے اس کے اندر عزت بھی رکھی ہے، اس میں روب بھی رکھا ہے، 2 چیزیں، روب بھی ہے کیونکہ نصرت بھی روب، اور عزت بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا کہ فخیمن مفخمن، رسول اللہ بڑی شان والے تھے، اور دیکھنے والا آپ کی شان کو سمجھ بھی جاتا تھا، یہ عام آدمی نہیں ہے، فخیمن مفخمن۔
بڑی شان والی. جب مومن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے اور چہرہ مورا ویسے بناتا ہے، یہ دو نعمتیں ملتی، قابل عزت، قابل عزت، قابل عزت. مجھے برما کے ایک دوست نے بتایا، ہمارے حضرت والا کے وہاں وقت لگا کر گئے، چہرہ مورا سنت کے مطابق بنا لیا. اب میں بھی برما گیا ہوں حضرت کے ساتھ، میں نے سفر نامہ رنگون اور ڈھاکہ لکھا ہے، پڑھنے کے لائق ہے. سفر نامہ رنگون اور ڈھاکہ 25 دن کا سفر تھا. تو وہاں پر بدھسٹ بہت ہے، بدھ مت والے بہت بہت ملتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا جو بدھوں کا مذہبی جو جگہ ہے وہ بھی وہاں پر ہے، برما میں. اور اس کے قریب میں ہی بادشاہ شاہ ظفر، اس کا مزار بھی قریب ہے. وہاں پر بھی حضرت والا وہاں سے گزرے، فرمایا اس کو دیکھ کر تو استغفار پڑھو اس بدھوں کے اس کو. اور پھر اس قبر پر گئے، وہاں پر ان کو اصالہ ثواب کیا. بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا، آخری مغل بادشاہ. لکھا بھی ہوا تھا، 2 گز زمین نہ ملی کوئی یار، کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار. کس کی بنی اس عالم ناپائیدار میں، سال میں ناپا کسی کی نہیں بنی. بادشاہ تھا پورے، کتنے بڑے مغل بادشاہوں کی شان تھی. لیکن بس یہ دنیا کی شانیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ہماری دولت یہ نہیں ہے جو غیروں کو بھی دے رکھی، ہماری دولت وہ ہے جو ہمارے دل میں ہے. یہی دولت ہے جو بچوں کے سینے میں، یہ دولت ہے ایمان کی جو میرے آپ کے دل میں ہے. یہ دولت ہے. کبھی معاذرہ مت کرو، وہ یوں ہے، وہ مالدار، یہ دیکھو تیرے پاس کیا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی تھی، لوگوں اے لوگوں، اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو ظاہری دولت دیتے ہیں، کسی کو باطنی دولت دیتے ہیں. ہمیں باطنی دولت دی، غیروں کو ظاہری دولت دی، اور ظاہری دولت اوپر رہ جاتی زمین کے، باطنی دولت ساتھ جاتی ہے. ایمان ساتھ جاتا ہے، تقوی ساتھ جاتا ہے، علم ساتھ جاتا ہے، قرآن ساتھ جاتا ہے، قرآن ساتھ جاتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ عالم بہت اس کا علم ختم ہو گیا، نا نا، اور عالم ہی رہتا ہے، اس کو سب کچھ یاد رہتا ہے. اس لیے آخر میں کہا جائے گا، ارجعوا الی علمائکم، جاؤ، اللہ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھو کیا مانگنا ہے، جاؤ علماء سے پوچھو. وہاں بھی مولویوں کی ضرورت پڑے گی، یہاں بھی پڑتی ہے، شادی بیاہ میں بھی پڑتی ہے، تمہارے جنازوں میں پڑتی ہے، پیدائش میں پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے. لیکن وہاں اللہ فرمائیں گے ارجعوا الی علمائکم، علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیا مانگنا ہے. یقال لحافظ القرآن لقاری القرآن، قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا. لفظ قاری حافظ وہاں استعمال ہو رہا ہے، کوئی ٹائٹل استعمال نہیں، یہ ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے، آخرت کا ٹائٹل استعمال. ارجعوا الی علمائکم، علماء سے جا کر پوچھو. باطنی دولت تھا، فرمایا کہ اللہ کی تقسیم ہے. اسی کو حضرت علی نے فرمایا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا. فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال. مال تو ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن علم ہمیشہ باقی رہتا ہے. ایک عالم اگر بھول بھی جائے، حافظہ کمزور ہونے سے علوم، پھر بھی آخر میں جائے گا تو سب کچھ تازہ ہو جائے گا، یہ نہیں کہ وہاں بھول جائے گا. اسی کو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، شیخ یہی، اور شیخ میرے شیخ نے فرمایا کہ اپنوں کو درد دل دیا، غیروں کو فرمایا کہ عیش و آب و گل دیا، اور عاشقوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل. ہر طرح کے حالات میں مومن اپنے مولا کی ذات پر توکل کر کے پرسکون رہتا ہے کیونکہ اس کا کوئی مولا ہے. اور غیر پر پریشانی آ جاتی ہے، سمجھ میں آتا کیا کرے. یاد رکھو، یہ اس سے بہت بڑا سہارا اللہ کا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے باطن کو روشن کیا ہے.
روحانیت سے، ایمان سے. سب سے پہلے تو ایمان دیا ہے، پھر ایمان سے آگے بڑھتا ہے، ایمان کا درخت بڑھتا ہے. قرآن پڑھو گے، قرآن سے تعلق رکھو گے، قرآن یاد کرو گے، ایمان کا درخت بڑا ہوتا جائے گا. تقوی اختیار کرو گے، نیکی کرو گے، ایمان بڑھتا چلا جائے گا. تو اتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ اس کی اصل مومن کے جڑ میں ہوتی ہے اور شاخ عرش پر ہوتی ہے. اس لیے میرے دوست اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. یاد رکھو حالات آتے رہتے ہیں، آندھی چلتی ہے پھر گزر جاتی ہے، پھر ہر شے صاف، مٹی صاف کر لو پھر چیزیں چمک جاتی ہیں. انسان گھبرا جاتا ہے، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں اب مٹ گئے، ختم ہو گئے. مفتی شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے اہل حق کبھی نہیں مٹ سکتے. لا یزال من امتی امت قائمۃ الحق حتی یاتی امر اللہ، ایک امت میں ایک جماعت حق والی قیامت تک رہے گی جب تک کہ وہ حکم نہ آ جائے جس میں سارے مومنین دنیا سے چلے جائیں. اس وقت تک حق والوں کی جماعت قائم رہے گی. رسول اللہ نے سند دی ہے کہ تم جانے والے نہیں ہو، تم مٹنے والے نہیں ہو. ہاں میرے آپ کا چلا جانا یہ کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ حق مٹ گیا، وہ تو سب نے جانا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ دن، وہ استقامت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کیا حالات صحابہ کرام پر آئے، کتنا غم اور صدمہ. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. فیصلہ کر دیا ہم نے تو رسول اللہ کے دین کو لے کر چلنا. پھر تلوار نکال لی، کہا کہ میں ابو بکر زندہ رہے اور رسول اللہ کے دین پر کوئی قدغہ نہ آ جائے، ابو بکر گوارہ نہیں کر سکتا، اکیلا ہی لڑے گا جا کر، اکیلا. ہاں عمر فرماتے ہیں آپ کی استقامت نے ہماری بھی آنکھیں کھول دی. فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، ہم عائشہ نے پوچھا آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہو؟ کہا عمر ہے. اور عمر کیا کہتے تھے؟ 2 نیکیاں مجھے دے دے. عمر ساری لے لے، ابو بکر لے لے، 2 نیکیاں دے دے، ایک غار کی نیکی اور ایک جس دن رسول اللہ گئے اور امت کو سنبھالا. یہ 2 نیکیاں مجھے دے دے، میری ساری نیکیاں لے لے. اس لیے میرے دوست اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں مدرسے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نظرات سے گزارش کرتا ہوں اور آئندہ اخلاص اور اللہ کے تعلق کے ساتھ کام کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آج کل معاشی حالات ٹھیک نہیں اس لیے مدرسے کا کام ٹھیک نہیں ہے. نہ یہ لفظ نہ بولنا کبھی بھی. ہمارے اس کام کے سے تعلق نہیں ہے، ورنہ پھر وہ کس سے کہا جائیں گے کہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھے، جھوپڑیوں میں بیٹھ کر پڑھا، فاقے کاٹے. آج تم رائمنڈ جاتے ہو، اور رائمنڈ میں تم کہتے ہو ماشاءاللہ جی اتنے لوگوں کا کھانا پکنا، مشینیں لگی، کیا کچھ ہے. یہی رائمنڈ تھا جہاں فاقے ہوا کرتے تھے. میرے والد صاحب 1947 میں میرے والد صاحب نے بنیاد رکھی تھی بہاول نگر میں جماعت کی، اور 1950 کی اجتماع میں میرے والد جماعت لے کر گئے تھے بہاول نگر سے. پہلے اجتماع میں وہ حالات بتاتے تھے، کیا حالات تھے وہاں پر. سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے چلتے تھے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور پیدل جایا کرتے تھے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، وہاں جاتے تھے مسجدوں کے اندر آواز لگانے کے لیے. آج رائبنڈ میں تم دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے خیر کر دی. میرے دوست اسی طریقے پر جب بھی ایسے حالات آتے ہیں یاد رکھو اس حالات میں صبر کرنے سے آئندہ کے لیے آپ کی سینکڑوں سال کی روٹی کھل جاتی ہے. یہ لکھا ہے کہ ایک دن کا فاقہ 50 سال کی روٹی کھول دیتا ہے. ایک دن کا فاقہ 50 سال کی روٹی، اگلی نسلوں کی بھی روٹی آ جاتی ہے. حضرت لدھیانوی صاحب فرماتے تھے فاقہ تو اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دیتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں فاقے ہو گئے، فاقے توبہ توبہ توبہ، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اخباروں میں آتا ہے.
فاقہ تو پیاروں کو دیتے ہیں، نبیوں کو دیا فاقہ، صحابہ کو دیا، ولیوں کو فاقے آئے۔ ہمارے والد صاحب تو ایسے ایسے حالات تھے بہاول نگر میں، جب آئے تیل لگا کر نکلتے تھے باہر تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں فاقے سے ہوں، لوگ کہیں حلوہ کھا کے آئے۔ ہمیں بھی نصیحت کرتے تھے کہ زندگی میں ایسا آ جائے تو تیل لگا کے نکلنا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تم فاقے سے ہو، یہ تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، لوگوں کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عملی طور پہ گزرے، عملی طور پر ہمارے والدہ فرماتے تھے بیٹھے ہوئے گھر میں، بس بیٹھے آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بس ٹھیک ہے، پتے شتے کھا لیں گے اور کچھ کھا لیں گے، عجیب اجبال آتے ہیں۔ حضرت واقعہ بھی سناتے تھے لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک گھر میں ایک اللہ والے تھے، انہوں نے فاقے کا نام رکھا تھا شیخ صاحب آئے، جس طرح آپ فاقہ ہوتا کہتا آج شیخ صاحب آئے، کپڑے پہنتے سب خوش ہوتے، او آج شیخ صاحب ہمارے گھر مہمان ہیں، شیخ صاحب مہمان ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ فاقہ یہ عام نہیں، یہ تو لگتا ہے بہت ہی پیارے ہو گئے، ہم اس لیے دے دیا بھائی واہ۔ تو کہتے ایک مہمان آ گیا کوئی ہمارے جیسا، اب بچے کھول رہے شیخ صاحب آئے، شیخ صاحب آئے، دربار ہے، کپڑے بدلنے ہوئے اور خوش ہیں۔ انہوں نے کہا لو بھی آج تو کوئی خاص سی چیز پکے گی، بڑا سارا مہمان آیا ہوا، آج تو لگتا ہے شیخ صاحب یہ کئی مولوی صاحب گئے ہو نا جی، تو بعض لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں، مولوی صاحب کے ٹیبل پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کو مولانا صاحب کے لیے تو اکرام خاص ہوگا۔ ہمارے شیخ دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ کہیں گئے تو حضرت کے لیے، حضرت کو جو سینے کا کچھ ہو رہتا تھا تو اس کے لیے ملائی اور شہد استعمال فرماتے تھے، یہ سینے کے لیے بہت مفید ہے، میرے شیخ نے فرمایا۔ ہم مولویوں کو بڑی تاکید کرتے تھے کہ ناشتے میں شہد اور ملائی کھایا کرو، اور اس فقیر کو خصوصیت حاصل ہے کہ جب مدینہ شریف میں جب بھی حاضر ہوا حضرت کے ساتھ تو حضرت میرے لیے اسپیشل منگواتے تھے، یہ مولانا تقریر کرتے ہیں، مدرس بھی ہیں، لہٰذا ان کے لیے تو میرے لیے دسترخوان پر خاص طور پر جو ہے نا وہ ملائی قشطہ جس کو کہتے ہیں اور شہد آیا کرتا تھا، فرمایا یہ آپ کے لیے آپ نے کھانا ہے کیونکہ آپ کی ڈیوٹی سخت ہے۔ تو حضرت کے سامنے اس نے لا کر رکھا میزبان نے، اب سامنے ایک گاؤں والا آ کر بیٹھ گیا بالکل سامنے، اب حضرت کے سامنے تھا، وہ ایسے ہاتھ لمبا کرتا اور لقمہ لگاتا، اور پھر گاؤں والوں کے لقموں کو تو پتہ ہی آپ کو حال۔ ہمارے استاد مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا روٹی پر بحث کر، ایک دن روٹی پر بیان کیا، بنوری ٹون کی روٹی، فرمایا اتنی موٹی اور اتنی بڑی روٹی ہوتی ہے، تکیا بھی بنا سکتے ہو، تھپڑ بھی لگا سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو۔ جو زمانے میں رہے آج تو مجھے نہیں پتا آج کل کیا حالات ہے، لیکن اس زمانے میں روٹی ایسی ہوتی تھی، ایک روٹی کا کھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اور سالن ایسا ہوتا تھا۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے، وہ کہتے تھے ایسا لگتا ہے حضرت سال کے شروع میں پکاتے روزانہ گرم کر کے دے دیتے، مجال ذائقے میں کبھی فرق آیا ہو۔ تو میں کہتا تھا یہ بزرگ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے استاد وغیرہ، یہ بڑے استقامت والے لوگ ہیں، جس طرح اعمال میں استقامت ہے روٹی میں بھی استقامت ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو حضرت نے ہمیں قصہ سنایا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ۔ اچھا ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ کمروں میں تشریف لاتے تھے، کمروں میں اطلاع ہو جاتی ہے آج فلاں کمرے میں آنا ہے، تو پھر اس دارالقامے کے طلبہ وہاں جمع ہو جاتے، حضرت گپ شپ کرتے، حضرت کی دعوت کرتے، یہ حضرت کا ایک طریقہ تھا، عجیب تربیت کا طریقہ۔ پھر قریب بیٹھ جاتے ہم، پھر ہم محترم صاحب کو تو ہاتھ ملانا مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں، سیکٹری اتنے ہوتے ہیں نیچے، اس سیکٹری سے ملو، اس سے ملو، پھر اس سے ملو۔ مجھے کبھی فون کرتے ہیں، جی ہاں جی حضرت صاحب سے بات کرنی ہے، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت صاحب ہی بول رہے ہیں، اوہ اچھا آپ خود بول رہے ہیں، میں سمجھے سیکٹری بول رہے ہیں، میں نے کہا ابھی نہیں رکھا، ابھی نہیں رکھا، جب تو ہوش حواس ہے۔ تو میرا مرشد بھی اپنا کام خود کرتے تھے، تو ہم بھی خود ہی چلیں گے، ہاں جب ضرورت مند پڑ گئی تو پھر دیکھ لیں گے، سیکٹری ملنا کون سا آسان ہے۔ خیر تو فرمایا کہ ایک بادشاہ اور وزیر نکلے، بادشاہ اور وزیر، دیکھا ہے کہ ایک آدمی مزدور کام کر کے ایک تھوڑے سے سائے میں بیٹھا ہے،
اس نے 2 موٹی موٹی روٹیاں نکالی، دونوں روٹیاں کھا لی، اوپر سے پانی پورا جگ پیا۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو وزیر، ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری رعایا ہے، اس کو نصیحت کرنا، اس کو نفع نقصان کی چیز بتا رہے، اس کو جا کر بتاؤ یہ حکمت کے اصولوں کے خلاف ہے، آخر میں پانی پینا بیچ میں پینا چاہیے۔ وزیر کیا؟ یہ تو طرف میں وزیر ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ نقصان ہوتا ہے؟ اس نے دوبارہ پوٹلی میں سے 2 روٹیاں نکالی، 2 روٹی اور کھا گیا وہ۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر صاحب یہ سارے قانون ہمارے لین کے لیے نہیں ہے، بیچ میں پیے بعد میں پیے آگے پیے سب برابر ہے۔ اب وہ جو دیہاتی تھا وہ ایسے ہاتھ لگاتا اور وہ کافی ساری ملائی کھٹ جاتا۔ تو حضرت نے تو ابھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو تیرے سامنے اور کھانے وغیرہ پڑے ہیں، اور وہ نہیں حضرت وہ برکت کی وجہ سے کھاتا ہوں، کیونکہ اس میں برکت کی وجہ سے۔ نے فرمایا ساری برکت ملائی میں اتری، دال بھی تو رکھی اس میں نہیں اتری، دال میں برکت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تو شیخ صاحب آئے ہیں تو کوئی دیکھ شیک پکے گی، مہمان بیچارہ پانی بار بار پانی پی رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، یہاں تک کہ بیچارہ سو گیا۔ صبح ہوئی تو صبح خیر کھانا آ گیا کہیں سے، تو کھانا کھایا تو اس نے اس بزرگوں سے پوچھا کہ ایک بات کرنی ہے کہ وہ شیخ صاحب سے ایک تو ملاقات نہیں کرائی آپ نے، دوسرا رات کا کھانا آپ نے چھپ کے کھا لیا، مجھے کھلایا نہیں، میں تو ساری رات نیند بھی مجھے صحیح نہیں آ رہی تھی، بھوک سے نیند نہیں آتی۔ ان کا نہیں بھائی، وہ تو جس دن فاقہ ہو تو اس کا نام ہم نے شیخ صاحب رکھا ہے کہ بھی اللہ کا آج کو خاص یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ہمیں بھوکا رکھا ہوا ہے، جس طرح پیغمبر سلام کو بھوکا رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اور صحابہ کو، تو اس لیے خوشی ہوتی ہے، بچوں کا ذہن بنایا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں روٹی نہیں ملی شور بچائے، خوش ہوتے ہیں شیخ صاحب آئے شیخ صاحب آئے، تو بس وہ فاقے کی کیفیت اللہ نے ختم کر دی۔ یہ صبح کو کہیں سے کھانا آ گیا، آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں۔ اس لیے میرے دوست، مومن کو اس دولت کو دیکھنا ہے، یہ دولت میں ان حافظوں سے بھی کہتا ہوں، ان عالمات سے بھی کہتا ہوں، آپ نے جو دولت یہ حاصل کی ہے زندگی بھر اس کی حفاظت کرو، تمہیں اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گی کہ آپ کو کیا قیمتی چیز ملی ہے، کیا قیمت۔ ہمارے ہاں سے 2 بچے پڑھ کے گئے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہیں جیسے یہ، ان کے ابا کا جرمنی میں کوئی کام ہو گیا، وہاں لگ گیا کام، اب جس علاقے میں اس کی ڈیوٹی لگی وہاں مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نہیں جانتے۔ اب ان کے ابا نے مجھے 1 ہفتہ پہلے 1.5 ہفتہ پہلے فون کیا، کیا ہم نے کہا کہ بھائی المختلف ملکوں کے مسلمان کوئی نہیں جانتے اسلام کیا چیز ہے، ہم نے انہیں ترغیب دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اتنے بڑے بڑے بچے ہیں، ابھی حفظ کیا ہمارے ہاں کر کے پھر وہاں ان کے چلے گئے والد کے ساتھ، اس سے قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی بڈھے بھی۔ انہیں کہ ہم تو جانتے نہیں قرآن ہے کیا چیز، ہم ایسے علاقوں سے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے استاد بن کر بیٹھے، انہوں نے مجھے بھیجا کہ دیکھو حضرت، اور بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بڈھے پڑھ رہے ہیں، بڑھیاں بھی پڑھ رہی ہیں ان سے قرآن۔ کہا کہ ہم نے تو نام سنا ہے، ہم اس کا نہیں جانتے، آپ مجھے بتائیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی اتنی بڑی قیمت اتنی جلدی لگ جائے گی، اور استاد بنے پھرتا ہے۔ 12 آدمی چھوٹے چھوٹے جو گزرتا ہے، بزرگ بھی سلام کرتے ہیں، استاد جی صاحب، جو بھی وہاں جرمنی میں کہتے ہوں گے، بھائی سلیم صاحب جرمنی ہو کر آئے، تو وہ کہتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور کہا سب وہ مختلف پہاڑی علاقوں کے، بخارا سب، چیچنیا، یہ وہ پتہ نہیں افریقہ کے، وہ جانتے ہی نہیں نہ نماز کے بارے میں کچھ۔ اب پہلی دفعہ شروع ہوا وہاں، اب ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے ادھر ہی مسلمان، کتنے فیملیاں مسلمان نکل آئی۔ اب آج تک ترتیب بنا رہے ہیں، ہر کوئی مسجد بن جائے، کوئی مدرسہ بن جائے، اور استاد صاحب 11 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ پڑھنے والے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے صحابہ پڑھانے والے ہوتے تھے، چھوٹے صحابہ پڑھاتے تھے، بڑے صحابہ پڑھتے تھے، پڑھانے والے بچے ہوتے تھے، کیونکہ بچے مسلم سے یاد، بلکہ بعد نے تو پہلے یاد کر لیا، بچوں نے کئیوں نے پہلے یاد کر لیا۔ کتنے بخاری میں آتا ہے، اسلام بھی نہیں لایا تو قرآن کتنا یاد کر لیا انہوں نے۔
اسلام لائے تو پہلے سے یاد تھا قرآن ان کو. وہ جو مشہور قصہ آتا ہے آپ نے بخاری میں دیکھا, وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا, ان کا امام بنانا ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. وہ چھوٹا سا بچہ تھا 12 سال 11 سال کا, اس کو ضرورت کے تحت بنا دیا. ویسے تو جائز نہیں ہے نابالغ کو, لیکن چھوٹا تھا. اب گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ نیچے کچھ نہیں پہنتے, اوپر قمیض ہی پہنتے. یہ دور بچپن کے دور میں ہم نے بھی گاؤں میں دیکھا کہ نیچے سے ننگے ہوتے, اوپر سے بس. اس لیے اگر وہ شرم کی وجہ سے منہ پر قمیض کرے تو بس نیچے سودا نظر آتا. وہ جو سجدے میں گئے تو عورتیں پیچھے تھیں, آگے آدمی تھے, قمیض چھوٹی تھی. سجدے گئے, وہ ہوا چلی کیا چلی, پیچھے سے ننگے ہو گئے, نیچے تو کچھ پہنا ہوا نہیں. تو ایک بڈھی بولی, اوے اپنے قاری صاحب کے چوتر تو چباؤ لوگو امام صاحب کے. پھر وہ فرماتے ہیں, بخاری میں آتا ہے, سب نے چندہ کیا, چندہ کر کے ان کے لیے لمبا جبہ بنایا. کہا اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے بڑی خوشی اس کی ہوئی کہ آج مجھے اعزاز دیا گیا کہ پورے قبیلے نے مجھے کپڑا بنایا اور میں پھر وہ پہن کر پھرتا تھا. امام صاحب پھر رہے, چھوٹا سا امام صاحب پھر رہا ہے. اس لیے پیغمبر فرمایا نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو بلندی دے دیتے ہیں اور جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. بس میرے دوستو, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اچھا